الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر. ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو. And when you have completed your rites, remember Allah like your previous remembrance of your fathers, or with much greater remembrance. And among the people is he who says, Our Lord, give us in this world, and he will have in the hereafter no share. But among them is he who says, Our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. اب یہ اللہ دونوں آپشن دے رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہم کو دنیا میں ہی دے دے، جن کو دولت کی ہوس لگ جاتی ہے بولتے ہیں دیتے جاؤ دیتے جاؤ. تو اب یہ غریب ہیں، یہ بیچارے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بجلی کے بل بھرے نہیں جا رہے، بجلی اتنی بڑھا دی ہے کہ مطلب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکس اتنے ہیں، بجلی دی نہیں جا رہی اور لوڈ شیڈنگ ہے، پھر پانی نہیں دیا جا رہا، پھر گیس نہیں دیا جا رہا، پھر سروس، پھر پروٹیکشن کچھ دیا نہیں جا رہا. تو یہ آپ یہ دنیا تو کاٹ لیں گے جیسے تیسے کر کے، غریب بھی کاٹ لے گا، امیر بھی کاٹ لے گا، لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ تو اللہ تو سب چیزیں دیکھ رہا ہے. پورا قرآن، پوری دنیا، اللہ کے سارے حکم فرض ہیں. پہلے قرآن کو سنیں سمجھیں پھر کوئی اعمال کریں. ڈس بیلنس، انجسٹس، اللہ یعنی کہ لائف آپ جو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری نہیں ہیں. تو اس کو سمجھیں، اس کے بعد عمل کریں، اس کے بعد پھر اپنا جو جتنے بھی آپ نے احکام جاری کرنے ہیں گورنمنٹ کے وہ اس حساب سے کریں. نہیں تو آپ یہ 2-3 سال میں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری ہے، 2-3 سال ظلم چلاتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، پبلک کو ہوتا ہے، ساری پوری پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری پارٹیوں کو مل کے پاکستان چلانا ہے. اگر نہیں چلائیں گے، آپس کی ضد اور حسد کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم تفرقہ ڈالو گے تو تمہارا روب دبدبہ چلا جائے گا. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے 3 دفعہ حکومتیں بنا کے گرا چکے ہیں اور 60-70 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کو رجوع نہیں کیا، اللہ کی بات نہیں سنی. اور یہ جو ہے وہ جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان بننے کے لیے یا دین اسلام کے لیے، اور دین کا بھی اسٹینڈرڈ برا حال ہے، اور سمجھ رہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہی دین ہے، باقی سارے اعمال الٹے سیدھے کرتے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کہتا ہے کہیں نہیں ہوتا 3 کا مشورہ جہاں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے. تو اللہ کی بات کو سنیں اور اللہ کے حکموں پہ چلنے کی کوشش کریں، یہی بچنے کا راستہ ہے. ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورۃ توبہ پہ مشرکوں اور منافقوں کا ذکر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دنیا اور آخرت دیکھ کے چلیں. اگر آپ کو دنیا عزیز ہے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے عذاب کے سوا، تو اللہ سے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ نفع بخش علم دے، پاک روزی دے، پسندیدہ مال کروا. 2 قسم کے علم ہے، ایک نفع دینے والا، ایک نقصان دینے والا. تو لوگ نقصان دینے والا سائنس، کامرس، آرٹ سیکھ رہے ہیں، اس کو دین کو ساتھ نہیں جوڑیں گے تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. صحت، عزت، دولت، شہرت سب اللہ کے ہاتھ میں. جن لوگوں نے کمائی ہے وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں نے اپنی طاقت، اپنے تجربے، اپنے علم، اپنے دانش سے کمائی ہے، تو غلط فہمی میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو دونوں کی آزمائش ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کی، مانگنے والوں کی، نہ مانگنے والوں کی، قرض داروں کے گردن چھڑانے میں یہ مال پیسے خرچ کرنے چاہیے. یہ سب سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ
نہ گزر سکا گھاٹی سے. حج سے بڑا کام سینٹر پوائنٹ قرآن کا. تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا گردن کا کسی کا قرضے سے اور کھلانا بھوک کے دن کھانا غریب رشتہ دار کو، فقیر خاکسار کو. جزاک اللہ خیر. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر کے لگا دوں گا.